سیاسی پارٹیاں جب بھی کوئی سیاسی پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ پتہ نہیں فرعون کیوں بن جاتے ہیں۔ اللہ نعمت عطا فرمائے، بندے کو نعمت ملے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اسے عاجزی کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، اور دن رات اپنے مالک کو یاد کرنا چاہیے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا۔ اگر حکومت کسی کو ملتی ہے تو اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، مگر یہاں ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے صاحب اقتدار ہوتا ہے، یعنی جو بھی حاکم بن جاتا ہے بس پھر وہ فرعون بن جاتا ہے، اور اسے صرف یہی پتہ ہے کہ بس اب میں ہی یہاں ہمیشہ رہوں گا۔ آپ مختلف پارٹیوں کو آپ دیکھیں، میں یہ عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اپنے اللہ کو یاد رکھو، اور ذہن میں یہ بھی رکھو کہ یہ اقتدار سدا رہنے والا نہیں ہے، سال ہے، 2 سال ہے، حد چھلانگ لگاؤ 5 سال ہے بس۔ تو یہ جو اپنے اندر ایک گردن میں سریا آ جاتا ہے اور یہ کہ بس اب ہم ہی ہیں، بس ٹھیک ہے، یہ باقی عوام جو بھیڑ بکریاں ہیں۔ اب یہاں پہ میں بات عرض کروں گا کہ عاجزی، انکساری اپنے اندر پیدا کی جائے اور اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ مولا ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے، ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی دریائے دجلہ کے کنارے کوئی جانور بھی بھوکا رہ گیا تو مجھے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، مگر ہمارے پاکستان کے جو حکمران ہیں بس ٹھیک ہے، ہمارا کام سیدھا ہونا چاہیے، اے سی کا دفتر ہے، اے سی کی گاڑی ہے، اے سی کا بنگلہ ہے، اور خرچہ پیسہ کس کا ہے؟ عوام کا۔ عیاشیاں ان کی ہیں، ان کے کتے بھی، حکمرانوں کے کتے بھی روزانہ بکرے کھاتے ہیں، اور غریب عوام ان کو دال بھی اور سبزی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، جتنے لوٹنے والے ہیں بس دن رات لوٹ رہے ہیں۔ میں کسی پارٹی کا نام احتیاطاً نہیں لے رہا، مگر اس گنگا میں سب ننگے نہ آ رہے ہیں کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے لوٹ مار کا بازار گرم کرتا ہے۔ یاد رکھو ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب کئی پارٹیاں ہیں جو پہلے اقتدار میں تھی، دوسری پارٹی کو وہ انہوں نے عبرت کا نشان بنایا اور ان کو پکڑ پکڑ کے قید کرتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ان کو پکڑ، بھائی پہلے سے ہی انسانوں والے کام کیے جائیں نا، پھر پچھتانا نہ پڑے، پھر بیوی بچے سب کے سب پریشان ہوتے ہیں۔ پہلے ہی بندہ سوچ لے کہ یہ اقتدار سدا رہنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک عرض کروں گا کہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک ہے، باقی کوئی شخص جلسہ کرے، جلوس کرے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، اور وہ کراچی سے لے کے پنڈی تک لانگ مارچ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، انہیں سیف رستہ دیا جاتا ہے، سکیورٹی دی جاتی ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اگر وہ لے کے نکلے تو تعاون کیا جاتا ہے، پی ٹی آئی، نون لیگ،
یا کوئی بھی پیپل پارٹی وغیرہ وغیرہ، تحریک لبیک، کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں، یہ جانور ہیں؟ بچوں کو سرے عام گولیاں ماری جاتی ہیں، ان کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے، شل مارے جاتے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور میں عرض کروں گا، حکمرانوں سے عرض کروں گا، کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو یا آئندہ بھی کوئی آئیں گے، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، دین کے معاملے میں کبھی بھی اپنی زبان اور ہاتھ کو نہ چلانا۔ میں یہ ریکویسٹ عرض کر رہا ہوں کہ جس شخص نے دین کو چھیڑا، اللہ نے اسے سزا دی۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معاملے میں کوئی گڑبڑ کی، اللہ نے، اور یہ نمونے اور نشانیاں اور یہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ دیکھ لیں، جس نے دین کے ساتھ غداری کی ہے نا، اللہ نے اسے معاف نہیں کیا، وہ رسوا ہوا۔ جس نے ختم نبوت، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اولیاء کی شان میں جس نے بے ادبی گستاخی کی ہے قرآن کے بارے میں، بچا نہیں ہے۔ اللہ معاف نہیں کرتا ہے، اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اب میں نام نہیں لیتا ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں، حدیث میں آقا علیہ السلام نے، پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا، میری طرف سے اسے جنگ کا چیلنج ہے، جنگ کا اعلان ہے۔ اب ولیوں میں صحابہ کرام سے لے کے ایک عام ولی تک سب کے سب آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ جو بھی اللہ کا دوست ہوگا، اس کے ساتھ جو بھی بندہ گڑبڑ کرے گا، دشمنی رکھے گا، اللہ کو اس کے ساتھ جنگ ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے گا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جو دین کے ساتھ دشمنی کرے گا، اس کا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا۔ اور جو ختم نبوت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معاملے میں، آپ کے صدقے یہ کائنات بنی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی نبی نہ ہوتا، نہ جن و بشر، نہ حور و غلمان، نہ چاند سورج ستارے، دنیا کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معاملے میں غداری کرے گا یا آپ کے چاہنے والوں پر ظلم کرے گا، وہ اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکے گا۔ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ تمام موجودہ حکمران، موجودہ سیاستدان یا کوئی بھی آنے والے، سب سے میں التجا کروں گا، یہ ریکویسٹ کروں گا، کبھی بھی دین کے معاملے میں آپ نے قدم اٹھانا ہے تو سوچ سمجھ کے، کیونکہ جس نے دین سے دشمنی کی ہے وہ بچا نہیں ہے۔ یہ بیچارے علماء، یہ بیچارے کیا کہیں گے؟ ان کی بد دعائیں نکلیں گی، ان پہ اگر ظلم کیا جائے گا تو بد دعائیں نکلیں گی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا بدلہ خود لیتا ہے۔ اس لیے تمام حکمران جب اقتدار میں آئیں تو اپنی عوام کو انسان سمجھیں، ہر معاملے میں انسان سمجھے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر سربراہ سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی ملک کا حکمران ہے تو اس کے ملک کی عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا اور وہاں جواب دینا پڑے گا، اور یہ جواب دینا ہوگا۔
اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ اس کا بدلہ پائے گا، اگر کسی نے اچھا برتاؤ کیا ہے تو وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ اگر محلے کا سربراہ ہے اس سے پوچھا جائے گا، ملک کا سربراہ ہے اس سے پوچھا جائے گا، جو گھر کا سربراہ ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ جو گھر کا سربراہ ہے اس کے بیوی بچے ہیں، ان کے بارے میں اگر ظلم کرے گا تو اسے بھگتنا پڑے گا، اور بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر ملک کا حکمران ہے تو وہ ظلم کرے گا تو کل بھگتنا پڑے گا۔ وہاں تو دور کی بات ہے، ہم نے یہاں بھگتتے ہوئے دیکھے ہیں۔ جنہوں نے دین سے غداری کی، جنہوں نے ظلم کیا، اللہ نے انہیں دنیا میں سزا دی۔ اس لیے ہر حکمران سے جو بھی موجود ہیں یا آئندہ بنیں گے یا حاکم بنیں گے یا سیاستدان ہیں یا جو بھی ہیں، جب آپ کو اللہ عزت دے تو آپ لوگوں سے دعائیں لیں، بد دعائیں نہ لیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی سے زیادتی نہ کریں، کیونکہ اگر کرو گے تو ہمارا کیا جائے گا، خود ہی بھگتو گے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بھگت رہے ہیں، کیونکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 2 بندوں کو تلاش کیا ساری زندگی، 2 بندے مجھے نہیں ملے۔ نمبر 1، جس نے ظلم کیا اور وہ اللہ کے قہر سے بچ گیا۔ کہتے میں ساری زندگی تلاش کرتا رہا، کوئی ایسا بندہ مجھے ملے کہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کے قہر و غضب سے بچ گیا ہو، مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا۔ جس نے بھی اللہ کی مخلوق پہ ظلم کیا، اللہ کے قہر و غضب سے نہیں بچ سکا۔ دوسرا بندہ آپ فرماتے ہیں میں نے تلاش کیا، سخی ہو، اللہ کے نام پہ بانٹتا ہو اور غریب ہو جائے، میں نے غریب نہیں دیکھا، سخی کو غریب ہوتے نہیں دیکھا۔ جس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، انسانیت کی خدمت کی، سخاوت کی، ان کا بھلا کیا، اللہ نے کبھی اس سخی کو غریب نہیں ہونے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو ظلم کرتا ہے اسے ظلم برداشت کرنا پڑے گا۔ میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حکمرانوں جو بھی ہوں، سیاستدان، حکمران جو بھی، بس وہ اپنی قبر کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں، کیونکہ ہم نے جواب دینا ہے۔ پھر التجا بار بار کرتا ہوں، کوئی بھی صاحب اقتدار ہو، اقتدار میں آئے کوئی بھی سیاسی پارٹی، تو دوسرے پر ظلم نہ کریں بلکہ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔